मुझे देखकर तकरीर नहीं करनी, बस ये इन बच्चों को देखकर इंतहाई खुशी हुई कि ये उस सरजमीन पर कि जहाँ पर कुफर ही कुफर हो, और फिर हज़रत साहब निगाह फरमा के उस कुफर से ऐसे ऐसे हीरे निकाल कर उनको एक ऐसा अच्छा इंसान बना दे कि जिनको देखकर आज दिल बाग बाग हो रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि ये बच्चे कल को ये दीन के खादम बनने वाले हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। और हज़रत साहब ने खुद भी, मुझे इंतहाई खुशी है कि आपने अपने बेटे हाफिज अब्दुल्ला साहब और अपनी प्यारी बेटी जो कि इंग्लैंड की सरजमीन पर, मैं खुद 2-4 दफ़ा इंग्लैंड का मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ रमज़ान शरीफ के महीने में, वहाँ पर हमारे जो उलमाए कराम मुफ्तियान निज़ाम के जो बच्चियाँ बच्चे हैं, जब वो वहाँ पर चले जाते हैं तो उनका वापसी पर आने को जी नहीं करता। मुशाहिदा किया है मैंने सारा, तकरीबन वो इंग्लैंड का जो सारा सिलसिला वो फिरा हूँ सारा, मैनचेस्टर से लेकर लंदन तक, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा एक हल्का अहबाब है, कुछ शागिर्द हजरात भी हैं, कुछ और भी तलक वास्ते वाले, ये सारा जो इलाका है वहीं पर इंग्लैंड पर है। तो ये अक्सरियत मेजॉरिटी जो है ये मेरे शागिर्द हैं। ये तीसरी नस्ल मेरे पास कुरान पाक पढ़ रही है, हिफ्ज़ कर रहे हैं, बच्चियों और बच्चे दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, और बहुत से मेरे शागिर्द वहाँ पर गए हुए हैं। तो वहाँ पर जो बच्चियाँ बच्चे उलमा के वहाँ पर गए हैं, उलमा ने अपने बच्चों से कहा कि आ जाओ, पाकिस्तान में आपको हर किस्म की सहूलत मुयस्सर होगी, चलो हमारे साथ पाकिस्तान में इल्म दीन सीखो, इल्म दीन पढ़ो, वहाँ पर कोठियाँ भी बना कर देंगे, गाड़ियाँ भी लेकर देंगे, सारी सहूलतें देंगे, इंग्लैंड की जो सहूलतें हैं। लेकिन बच्चियों और बच्चों ने आने से इनकार कर दिया। बहुत सी मिसालें हैं, दोस्तों से मुलाकातें होती रही, लेकिन हज़रत साहब को मैं सलामी अकीदत पेश करता हूँ कि आपने, आपकी साहबजादी जो हमारे पास हिफत कर रही है कुरान पाक, वो बच्ची हज़रत साहब ने फरमाया उस अपनी बेटी को कि बेटा यहीं रहो या इंग्लैंड में ही रहो, लेकिन बच्ची ने ये इसरार किया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, बल्कि मैं पाकिस्तान जाकर कुरान पाक की हिफत करूँगी। सुभान अल्लाह। और आलमा फाज़िला का मुकम्मल कोर्स करूँगी। सुभान अल्लाह। ये देखें बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि इस फितनों के दौर में औलाद अगर खुद मुंह बोल कर कहे कि अब्बा जी मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये तरबियत की बात है, ये निगाह की बात है। जहाँ पर ये लोगों के बच्चों को माशाल्लाह राह रास्त पर लगा रहे हैं, वहाँ पर ये अपनी साहबजादी जो बोल कर कह रही है कि अब्बा जान मुझे आप पाकिस्तान छोड़े, मैं वहाँ पर इल्म दीन हासिल करूँगी, हाफ़िज़ कुरान बनूँगी, आलिमा फाज़िला बनूँगी, फिर मैं आगे बढ़ के अल्लाह के दीन की खिदमत करूँगी। ये कितने बड़े एजाज़ की बात है। तो ये इनकी निगाह है, ये इनकी माशाल्लाह, जहाँ पर ये दुनिया के बच्चों को इस्लाह की करके उनको राह रास्त पर लगा रहे हैं, वहीं पर अपने माशाल्लाह बच्चे भी इनके खुशी के साथ, फोर्स करके नहीं, जबरन नहीं, बल्कि खुशी के साथ अपने बच्चों को इस तरफ लगा रहे हैं। इस्लामी अकीदत है इनको। तो लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि टाइम भी नहीं है। तो बहरहाल ये दुआ करते हैं कि क़िबला हज़रत साहब ने अपने वालिद माजिद के इसाले अस्वाब के लिए महफ़िल सजाई है, अल्लाह ताला बुजुर्गों के दराजात में इजाफा फरमाए। सुभान अल्लाह। والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سبحان الله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا
سبحان اللہ إن الله مع الصابرين. توڑے چند توڑ کے جوڑ دے وے ایسا کلی مختار کوئی وکھیا جدے نال جبریل نہ دوڑ سکے ایسا برق رفتار کوئی وکھیا سچ دس دیوانیاں سوں کھا کے میرے آقا جیا کوئی وکھیا ویکھو فیض لٹاوندا اے سونا شاد پور والا ویکھو فیض لٹاوندا اے سونا شاد پور والا مندیاں نوں گل لاوندا اے سونا شاد پور والا ہو نہیں سکدا کوئی سواری خواجہ دے بوے تو جاوے خالی خیر کرم دا پاوندا اے سونا شاد پور والا جد کوئی رنگی جد کوئی سنگی رو کے پکارے کھا جائیو دے وقت سمارے جد کوئی سنگی رو کے پکارے کھا جائیو دے وقت سمارے مشکل وچ آ جاوندا اے سونا شاد پور والا مشکل وچ آ جاوندا اے سونا شاد پور والا صرف ایک مایا چاندی دا تھال ہووے لمبا نہیں پڑھتے مصرے مطلب ایک منٹ کی گل ہے چاندی دا تھال ہووے اور بندہ کبھی نہیں مردا جے مرشد نال ہووے سبحان اللہ تیری نسبت نے سماج درود پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. Alhamdulillah, the first language is English, and due to the beautiful nisbat I have with our Hazrat Sahab over the years, my Urdu Punjabi has gotten a bit more better. So Alhamdulillah, Allah ka karam hai. آج ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں تو یہ نسبت کا کمال ہے. الحمدللہ میری جو پہلی لینگویج وہ انگلش تھی تو ان کے ساتھ پاکستان آ کے ماشاءاللہ تھوڑی اردو پنجابی آ گئی ہے. الحمدللہ جو زندگی میری تھی اس سے پہلے اور لائف بفور دس واز about fashion, about having a good lifestyle, بابو ٹائپ تھا نا جو اچھے کپڑے پہنتا تھا اچھے گاڑیاں رکھتا تھا. فیشن کا دنیا میں بس گیا تھا. نماز نہیں تھی, کوئی اسلام نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جمعہ کے مسلمان ہوتے ہیں, کوئی ہوتے ہیں عید کی نماز کے مسلمان ہوتے ہیں. استغفراللہ, میں تو کچھ بھی نہیں تھا, میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا. اور جب میں حضرت صاحب سے ملاقات کی ہے تو نماز کی ایک محبت آ گئی تھی. نمازہ 5 وقت کی آنی شروع ہو گئی تھی. اداری مبارک بھی کھلائی ہے, سنت رسول کے لباس جو پہنا ہے وہ بھی آ گیا ہے. الحمدللہ ایک ٹائم تھا جو میں پاکستان آنا نہیں چاہتا تھا, جس طرح بھی کہہ رہے تھے ماشاءاللہ ان کو پسند نہیں تھا. میں بھی تھا ایک میں سے وہ, کیونکہ میں اپنے آپ کو اس طرح اسٹیٹس بنایا تھا میں نے کہ میں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کرنے کے لیے آؤں گا کیا, وہاں کیا کروں گا میں, لوگ نہیں صحیح, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اور پھر حضرت نے ایک بار کہا تھا کہ آپ پاکستان ہماری نظر سے بھی آ کے دیکھو ایک بار. سبحان اللہ. الحمدللہ سوچا ٹھیک ہے. تو جب میں آیا ہوں ان کی نظر سے دیکھا پاکستان پہلی بار 9 سال کے بعد آیا ہوں واپس, مجھے محبت ہو گئی تھی پاکستان. سبحان اللہ. ماشاءاللہ 5ویں بار آ رہا ہوں ان 3 سالوں میں حضرت صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ.
میری زندگی بس تبدیل نہیں آئی، میری فیملی کی بھی آئی ہے، پاکستان میں بھی، انگلینڈ میں بھی سب کی تبدیل آئی ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ کوئی بندہ ہوگا کامل ہی ہوئے گا جس نے آپ کو بدلا ہے. کیونکہ میری زندگی جو تھی میں کوئی فیملی کا خدمت نہیں کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تھا. تو الحمدللہ ان کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے ان کی بھی خدمت اب کر رہا ہوں. ان کی بھی والدہ کی دونوں ماشاء اللہ ابھی بھی زندہ ہے، ماشاء اللہ لمبی زندگی دے. تو وہ بھی بڑی خوش ہیں دیکھ کے کہ ہمارے جو لوگ کی بھی زندگی بدل سکتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ کامل ولی ہے جنہوں نے ہمارے مردے دل کو زندہ کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو واقعی یہی ہے کہ ہمارے دل میں بسا دیتے ہیں اللہ اور رسول کی محبت. ان کو گھر سے لگا کے مسئلہ رسول پہ لے گئے ماشاء اللہ. اور یہ چند سال جو ہے ان کے ساتھ میں نے بیعت کی ہے اور ان کی نسبت کے اعتبار دیکھو 5 بار میں عمرہ ہو کے آیا ہوں. سبحان اللہ. میری زندگی کیسی تھی پہلے، نماز نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، نہ عید کی نماز پڑھتا تھا. لیکن ان کی بارگاہ میں آ کے الحمدللہ یہ امریکہ، فرانس اس طرح کی جگہ اگر لے کے بھی جاتے ہیں نا وہ تبدیل ذکر کے لیے لے کے آتے ہیں. آج میں پھر علم میں آیا ہوں اتنے سالوں کے بعد ماشاءاللہ ان کی وجہ سے پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. ہمارا یہی تھا کہ ہم انگلینڈ میں رہیں گے، پاکستان میں کبھی زندگی میں نہیں آئیں گے. ان کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے نے تبدیل کی ہماری زندگی. ان سب کی زندگی جو آگے یہاں بیٹھے ہیں آج ماشاءاللہ سب کی زندگی تبدیل ہوئی ہے. یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرو اور اللہ اللہ کراؤ. سبحان اللہ. ذکر کے ساتھ فکر کرو، اپنی نہیں باقیوں کی. جو آپ کے وہ جو شہد ہم نے ہنی ٹیسٹ کیا نا وہ دوسروں کو ٹیسٹ کراؤ. سبحان اللہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حضرت صاحب کو لمبی زندگی دے اور ہم کو استقامت میں رکھے. آمین. آمین. اللہ ہے. اور بھائی صاحب ایسے ہی ہم نے بھی زندگی گزاری پچھلے 5-7 سال سے ان کی نسبت ہمیں ملی تو الحمدللہ تبدیلی آ گئی. تو پھر الحمدللہ یہ داڑھی، سنت رسول اور یہ لباس یہ سب انہی کی وجہ سے ہے. یورپ میں تو خیر بہت ہے، تو ہانگ کانگ میں میرا خیال میں پہلا بندہ ہوں. تو یہ جناب کا جو دورہ تھا بس اس دورے نے ہی تبدیل کیا ہے. تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے بھی ہوگا. تو الحمدللہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ اسی کی نسبت کا نتیجہ ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ بھی لوگ ہیں بیچارے وہ عید اور جمعے والے بھی ہیں اس ملک میں رہ کے بھی. یہ اسلامی ملک ہے ماشاءاللہ، جگہ جگہ پہ مسجد ہے، لیکن کہتے ہیں جی ہمارے کپڑے ہی نہیں صاف. آلموسٹ اگر کسی کو پوچھو کہ مسجد کی طرف چلیں تو یہی بولیں گے کل انشاءاللہ جائیں گے، کپڑے صاف ہوں گے. پھر تو ہم دیار غیر میں رہ کے شکر الحمدللہ ہمارا لباس ہی یہی ہے اور یہ ان کی وجہ سے ہے. پہلے ہماری بھی وہ بابو ٹائپ زندگی تھی، پینٹ کوٹ سوٹ میں ہی رہتے تھے. لیکن الحمدللہ جب سے انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے، ہمیں سکھایا ہے، الحمدللہ آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. سبحان اللہ. كما بدأنا أول خلق نعيده. سبحان اللہ. وعدا علينا إنا كنا سبحان اللہ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ